کل کے درس میں بتلایا تھا کہ بیت المقدس کے امام حضرت عمران بن ماسان، ان کا نوجوان لڑکا جس کا نام ہارون تھا، وہ جب فوت ہو گیا نوجوانی میں، تو ان کو بھی فکر لاحق ہوئی اور ان کی بیوی کو بھی کہ بیت المقدس کی خدمت جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھی ہے اور ہم کر رہے ہیں، آگے ہماری اولاد کوئی نہیں، ایک بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، تو ظاہر ہے آخر مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن جب یہ میرے شوہر عمران فوت ہوں گے تو پھر مسجد کی بیت المقدس کی خدمت ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اس پر بڑے حسرت اور افسوس کرتی تھی۔ اللہ کی شان ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی نیت میں تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو اس مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہی وقف کر دوں گی، یہ نیت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی پرخلوص نیت تھی، کیونکہ جتنے اخلاص سے جب کوئی آدمی جتنی بھی توجہ سے نیت کرتا ہے کسی کام کی، اللہ کے اتنی زیادہ اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، قبول کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے۔ اب جب پیدا ہوا تو بچی تھی، تو ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا حضرت حنہ، انہوں نے کہا یا اللہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چلو میں نیت کرتی ہوں یہ بیٹی کو ہی اپنے گھر کے لیے قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا قبول کر لیا اس بچی کو اس کے پروردگار بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کرنا، کیونکہ بڑے خلوص سے انہوں نے نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اس بچی کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بڑھایا اس اللہ نے اس بچی کو بڑھانا اچھا۔ اب وہ تو چونکہ چند دن کی بچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کی۔ عام بچے جیسے ایک مہینے میں ان کا جسم بڑھتا ہے، ان کی ایک ہی دن میں اتنا گروتھ ہوتی تھی۔ 2 مہینے میں جس بچوں کی عام نارمل گروتھ ہوتی ہے، اس کی 2 دن میں اتنی گروتھ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اس بچی کو، بڑھانا بھی اچھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پرورش کی، کفالت کی ان کی حضرت زکریا نے، چونکہ یہ خالو تھے، کل کے درس میں بتایا تھا ان کے نام قرہ نکلا، تو انہوں نے پرورش شروع کی، اور چونکہ وہ بچی بھی تیزی سے بڑی ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر مسجد کے ساتھ ہی اوپر ایک چوبارہ بنایا، ایک کمرہ تھا، ساتھ اس طرح کا حفاظ تھی، انتظام بھی کیا، اور اس میں تاکہ یہ تالا لگا کر اگر میں کہیں جاؤں تو بچی کی حفاظت رہے، کوئی فکر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو رکھا، پرورش کرتے رہے، یہ بڑی ہوتی نہیں، جوان ہو گئی۔ تو حضرت زکریا جہاں کہیں بھی جاتے تالا لگا کر چابی ساتھ ہی لے جاتے، اور پھر جب کہیں سے کام شام کر کے واپس آتے تو واپس جا کر اوپر بچی کو دیکھتے، تالا کھولتے، اندر جب جاتے تو وہاں عجیب ہی منظر دیکھتے۔ اندر کیا تھا؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے حضرت مریم پر، حضرت زکریا محراب میں، یعنی محراب کے اوپر سے وہاں جب جاتے، وہاں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو پاتے مریم، حضرت مریم کے پاس رزق، تو وہاں بے موسمی پھل پڑے ہوتے۔ تو بڑے حیران ہوتے حضرت زکریا کہ بے موسمی پھل، جیسے آج کل سردیاں ہیں، اب آم جو ہے گرمیوں کا پھل ہے، تو گرمیوں کا پھل پڑا ہو آدمی حیران ہوتا ہے۔ اسی طرح سخت گرمیوں میں سردیوں کے کنو پڑے ہوں تو یہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے کہ کہیں سے آدمی درآمد کرے، تو اوپر سے وہ تالا لگا کر جاتے تھے اور پھل اندر ایسے ڈھیروں ڈھیر لگے ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے اے مریم کہاں سے آتے ہیں تیرے لیے یہ پھل، تجھے کون دے جاتا ہے یہ ڈھیر لگے ہوئے بے موسمی پھلوں کے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ تو یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔
ایک کرامت ہوتی ہے جو اولیاء کرام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے لیکن اولیاء کرام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو لیکن وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے. کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے لیکن ظاہر نبی وہ ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. تو یہ حضرت زکریا چونکہ ولی ضروری نہیں ہے کہ ولی سارے مرد ہی ہوں، جو ہے اولیاء کرام میں عورتیں بھی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ ان کی کرامت تھی. تو کرامت اور معجزہ یہ دونوں ہی برحق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کئی لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو معجزہ اور کرامت کا انکار کرتے ہیں. یہ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے ہے. اولیاء کرام سے عادت کے خلاف کوئی چیزیں ظاہر ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کرامت کہتے. تو یہ بے موسمی پھلوں کا آنا حضرت مریم کے پاس جو ان کی کرامت تھا. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت زکریا کے دماغ میں ایک بات آئی. جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بے موسمی پھل مجھے بھیجے جا رہے ہیں، حضرت زکریا کہنے لگے اگر وہ اللہ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میری عمر تو نہیں ہے، میری عمر تو 120 سال ہے، تو مجھے بغیر عمر کے اولاد بھی دے سکتا ہے. اولاد نہیں تھی ان کی بیوی کی عمر تھی 99 سال اور ان کی خود عمر تھی 120 سال. انہوں نے کہا کہ اگر بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بغیر عمر کے، میری عمر تو نہیں ہے لیکن اولاد بھی دے سکتے. لہذا انہوں نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی. ہنالک دعا زکریا رب، وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا ہے پروردگار عطا فرما مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. دعا میں یہ خاص بات یاد رکھنی چاہیے، جتنی توجہ سے گڑ گڑا کر دعا ہوگی بس وہ قبول ہوگی. جتنی بے توجہی سے دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان سے دعا، تو وہ دعا نہیں ہوتی، اس لیے وہ قبول بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے توجہ سے جب دعا کی تو اللہ کے یہاں ان کی دعا قبول ہوگی. قبول کیسے ہوئی، ان کو پتہ کیسے چلا؟ یہ حضرت مریم کے کمرے میں آ کر ایک دن نماز پڑھ رہے، نماز شروع کی تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر آواز دی. فنادت الملائکہ، تو آواز دی ان کو فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آواز یہ دی کہ بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تجھے اے زکریا ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے آئے گا. تو اللہ نے نام بھی رکھا یحییٰ، اور یہ سورہ مریم 16ویں پارے میں آتی ہے، وہاں آتا ہے کہ یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. ان کا نام حضرت نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، دوسرا کہا اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرے گا. اللہ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ان سے پیدا ہوئے تھے. تو ان کا ایک ہی دور ہے، حضرت زکریا کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ یحییٰ کا عیسیٰ ایک ہی دور ہے، دونوں پیغمبر تھے. تو انہوں نے ان کی تصدیق کی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وسیدن، اور یہ سردار تھے حضرت یحییٰ. وحسورن، اور عورتوں سے دور رہنے والے تھے. نبیوں میں سے صرف ایک نبی ہے حضرت یحییٰ جنہوں نے شادی نہیں کی، یہ بغیر شادی کے رہے، ورنہ سارے کے سارے نبی 1,23,999 کم و بیش، تو انہوں نے سب نے شادی کی. اور انبیاء کرام کی سنتوں میں یہ چیز ہے نکاح کرنا، کہ سب نبیوں نے نکاح کیا. نبیوں کی سنتوں میں سے یہ بات ہے التعطر، عطر لگانا، کہ انبیاء کرام عطر لگاتے تھے. انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے الحیاء، سب نبی باحیا ہوتے تھے. اور سب نبیوں کی سنتوں میں سے ہے المسواک، مسواک کرنا. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، انبیاء کرام کی سنتیں. تو یہ ایک صرف نبی ہے، اس لیے قرآن میں کہا گیا وحسوراً، یہ عورتوں سے دور رہنے والے تھے. ونبی من الصالحین، نبی تھے نیکوکاروں میں سے. جب یہ ان کو آواز آئی فرشتوں نے، جیسے یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، آواز آئی اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ کیسے میری اولاد ہوگی، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں چور و چور ہو گئی ہیں، کبڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ان کی اولاد ہوتی نہیں تھی، تو کیسے ہوگی؟
قال ربی، کہا ہے میرے پروردگار کیسے ہو گئے میرے لیے لڑکا اور حالانکہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری بیوی بانجھ ہے، کہ جس کو اولاد ہوتی نہ اس کو عاقر کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھی قدرت، جو چک دینے پر آئے اولاد تو پھر جس کے نہیں ہوتی اس کو بھی دے دیتے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں، اولاد دینے والا وہ اللہ ہے۔ کسی کے در پر جا کر کسی سے درباروں پر مانگنا، اولادیں مانگنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، قرآن میں ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے۔ تو پھر حضرت زکریا نے جب اللہ کی طرف سے وحی سنی تو کہنے لگے یا اللہ کوئی نشانی تو بتا دے کہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی اب میرے گھر میں اولاد ہوگی۔ قال ربی جعل آیا، کہنے لگے اے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی کہ مجھے اندازہ ہو جائے۔ قال آیتک، اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نشانی پھر یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو نہیں بول سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ دنیا کی کوئی بات تم نہیں کر سکو گے، لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اگر کرنی ہوگی اشارہ کرنا ہوگا۔ 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تو بس سمجھ لینا کہ اب تمہارے گھر میں اولاد ہونے والی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ذکر کر اپنے پروردگار کا کثرت سے، تسبیح بیان کر شام کو اور صبح کو۔ یہ ان کو خوشخبری جب سنائی گئی، یہ محراب سے نیچے اترے، مسجد میں آئے، نمازی بیٹھے تھے، انہوں نے نمازیوں کو اشارے سے کہا، چونکہ زبان بند ہو گئی، کہ اللہ کو یاد کرو، سارے اللہ کی تسبیح کرو، تو اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو گئے۔ تو 3 دن جو ہے ان کی زبان پھر بند رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے گھر میں اولاد ہوگی۔ حضرت یحییٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ باقی آگے تفصیلہ انشاءاللہ مزید آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔